بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ عزیز جو عنوان پہ ہم روشنی ڈالیں گے وہ ہوگا حسد کی آگ۔ اور میں سمجھتا ہوں حسد کیا ہوتی ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ عام زبان میں، اردو زبان میں اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور ایک سب سے مشہور اور معروف چیز جو حسد کو پکارا جاتا ہے وہ جلن۔ مطلب اللہ رب العزت نے اگر کسی کو کوئی فضل، کوئی نعمت، چاہے اولاد کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، اچھی تجارت کی شکل میں، اچھی کھیتی باڑی کی شکل میں، اچھی صحت کی شکل میں، خوبصورتی کی شکل میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نعمت یا کوئی فضل دے رکھا ہو، اس نعمت اور فضل کو دیکھ کر خوشی نہ ہوتے ہوئے جو جذبات دل میں جاگتے ہیں وہ حسد ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ کو خوشی ہو تو یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی کے برعکس دوسرے جذبات جاگ رہے ہیں تو یہ حسد کہلاتی ہے، یاد رکھیے۔ حسد اور رشک میں تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو رشک اور حسد میں کیا فرق ہے انشاءاللہ وہ رکھوں گا۔ لیکن حسد عام طور سے کسی کے فضل اور نعمت کو دیکھ کر ہمارا اس سے ناخوش ہونا، یا اس کے علاوہ اور کچھ حدوں سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا کہ یہ مجھے مل جائے یا اس سے چھن جائے کم از کم۔ تو بہرحال اس کو عام زبان میں کہوں گا حسد ہے، جلن ہے، جو انسان کے اندر فطری طور سے یاد رکھی پائی جاتی ہے، یہ کوئی ہٹ کر چیز نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا، اس کو دبانا، اس کو صحیح حد میں لانا، یہ ایک مومن بندے کا، ایک مسلمان کا یہ فریضہ اور بہرحال یہ کام ہے، یاد رکھیے۔ تو حسد میں سمجھتا ہوں بہت تفصیلات میں جانے کی مجھے بہرحال ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے چند ایسے اعمال بتائے ہیں جو اعمال دل سے ہوتے ہیں، اور چند ایسے اعمال بتائے جو عمل بدن سے ہوتے ہیں۔ مطلب دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو جسمانی ہے اور بدن سے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو دل سے ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور دل سے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی فضیلت، ان کی اہمیت بدن سے ہونے والے اعمال سے زیادہ ہے۔ جیسے کہ توحید دل میں ہوتی ہے، پھر بدن سے اظہار ہوتا ہے۔ اگر دل میں نہ اور بدن سے اظہار کرے تو کچھ فائدے کا عمل نہیں۔ منافقوں نے دل سے توحید کو نہیں قبول کیا، لیکن بدن سے تو اظہار کیا، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، مجبوراً صحیح کرتے، لیکن تو اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ تو دل کے اعمال تو بدنی اعمال ہے اور دل کے اعمال ہے۔ دل کے اعمال بدنی اعمال سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تقوی، پرہیزگاری، توکل، ہے نا، استغفار، ہے نا، استغفار الفاظ بھی، لیکن دل میں نادم ہونا اس کی پہلی شرط ہے۔ تو دل کے اعمال بدنی اعمال سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو دل کے اعمال بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں، اسلام نے اس کو ہی بتا دیا۔ جیسے اللہ کا تقوی دل میں ہوتا، اچھا عمل ہے۔ اللہ پر توکل، بھروسہ دل کا عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اسی طرح دل کے کچھ برے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے بدنی اعمال کے مقابلے میں دل کی اعمال کی اہمیت ہے، اسی طرح یاد رکھیے اگر دل کی کوئی خرابی ہو، مطلب دل کی اچھائی اگر بدن کی اچھائی سے زیادہ اچھی ہے، تو اسی طرح دل کی کوئی خرابی، کوئی ایسا گناہ جو دل کو خراب کرتا ہے، یہ اور بھی ڈینجرس ہے بدن کو خراب کرنے سے، اور بھی ڈینجرس۔ دل کے اندر انسان جو عمل کرتا ہے اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ حسد انہی عمل میں سے ایک عمل ہے جو دل کی برائی، جس کو میں کہوں گا دل کی بیماری ہے، دل کا ایک مرض ہے، یاد رکھیے۔ جلن بولیے اس کو اردو زبان میں، یا کوئی اور زبان میں اور جو بھی نام آپ دیتے ہوں، لیکن یا اور بھی مختلف نام اردو میں کہلاتے ہیں، لیکن حسد میں سمجھتا ہوں بالکل کامن ہے، ہر آدمی حسد بولتے سمجھ جائیں گا اس کا کیا معنی اور کس طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال حسد یاد رکھیے بہت 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 خطرناک چیز ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے یاد رکھیے، جس کو لگ جاتی ہے دنیا میں ہی جہنم کا انتظام کر دیتی ہے. آخرت میں جو ہوں گا وہ سیکنڈری کیس ہے، لیکن وہ آدمی جس کو حسد ہو جاتی ہے وہ دنیا میں ایک جہنمی زندگی جیتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی اچھی گاڑی پہ جاتا دیکھا، وہ جا رہا ہے اس کی اچھی گاڑی پہ، لیکن اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، تو یہی برباد. مطلب جہنم میں جائیں گا آخرت میں وہ تو ہے، لیکن دنیا میں بھی جہنم میں چلا جاتا ہے یہ آدمی، کہ تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے. اس کو اولاد نہیں تھی، کسی اور کو اولاد ہو گئی، اس کو اولاد تھی لیکن کسی اور کو زیادہ ہو گئی، اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے. وہ آدمی جو ڈوب رہا تھا کل فقیر تھا آج مالدار ہو گیا، اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے نا. تو اس لیے میں نے کہا حسد کی آگ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دل میں آگ لگا دیتا ہے، جسم میں آگ لگا دیتا ہے، اور آخرت میں تو آگ ہی اس کے لیے، دنیا میں بھی جو ہے آدمی برباد ہو جاتا ہے. تو گویا حسد کرنے والا دنیا میں ہی اپنے لیے جہنم تیار کر لیتا ہے. آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں ہی جہنم تیار کر لیتا ہے. یاد رکھیے، چونکہ جل کے دوسروں کے بارے میں سوچ کے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا اور توقع کر کے، یا اس کے زوال کے لیے مکمل کوشش کر کے، کبھی زبان سے، کبھی جسم سے، کبھی حالات سے، کبھی اپنی وسیلوں سے، تاکہ اس کا زوال آ جائے، نعمت گر جائے، نعمت ضائع ہو جائے. اور میں کہتا ہوں آج مسلمان معاشرے کے اندر اکثر جو گناہ ہو رہے ہیں نا، اس کا بیس صرف اور صرف حسد ہے میری اور آپ کی ایک دوسرے سے. اکثر اور بیشتر جو گناہ مجھ سے اور آپ سے ہو رہے ہیں، حسد اس کا کہیں نہ کہیں بیس بن رہا ہے. مطلب ایک ایسا فارم بن رہا ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے جلتا ہوں، جس کی وجہ سے میں آپ سے بغض رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں آپ سے بدلہ نہیں چاہتا، جس کی وجہ مطلب یہ ایسا ایک بیس بن جا رہا ہے جس کے اوپر کئی جرائم، کئی گناہ پنپنا شروع ہو جاتے ہیں دل کی. پھر وہ جب دل میں پنپتے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بار بار کیا گیا ارادہ، بار بار سوچی گئی چیز ارادے میں تبدیل ہوتی ہے. جب انسان بار بار کسی چیز کو سوچتا ہے، وہ سوچ ارادے میں تبدیل ہوتی ہے، ارادہ عمل میں تبدیل ہوتا ہے، نیکی اور گناہ دونوں میں. جیسا میں جا رہا ہوں راستے سے، فقیر میں نے دیکھا، بار بار دیکھ رہا ہوں، تو بار بار سوچنے کی وجہ سے میں سوچتا ہوں اس کی مدد کر ہی دیتے ہیں. تو میں نے وہ بار بار کی سوچ کی بنیاد پر ایک خیال بنایا، اس خیال کی بنیاد پہ اس کو مدد کر دی. ایسی گناہ کا ہوتا ہے. جب آدمی کسی کو دیکھ کر برائی سوچتا ہے، مطلب ارادہ رکھتا ہے، وہ برائی کا سوچنا ارادے میں بدل جاتا ہے کہ میں برا کرتا ہوں اس کے ساتھ. جب وہ ارادے میں بدل جاتا ہے تو پھر وہ کر گزرتا ہے اس عمل کو. یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ تو بار بار کسی چیز کو سوچنا ارادے میں تبدیل ہوتا ہے، ارادے عمل میں تبدیل ہوتے ہیں، کسی چیز کی طرف چلتے ہیں. حسد آج وہی معاملہ ہے. ہم لوگ بار بار چیزوں کا خیال ڈال رہے ہیں. حسد کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے زیور کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، اچھی اولاد کو دیکھ کر، تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھ کر، اچھی سوسائٹی کو دیکھ کر. ارے بھائی، اگر اس کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو آپ اس پر تعریف کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ہونا چاہیے تو دعا کیجئے اللہ سے کہ مجھے دے دے. لیکن یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا فرماتا اور کہتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 54 میں اللہ نے کہا اور فرمایا کہا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. اللہ فرماتا کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے؟ کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے دیا ہے؟ مطلب حاسد مطلب جو حسد کرتا ہے. یاد رکھ، حاسد جب حسد کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم کردہ نعمتوں پر وہ کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے کہ اس کو کیوں. اللہ وہ فرما رہا ہے کیا یہ لوگ اس چیز سے حسد کر رہے ہیں جو اللہ نے فضل دیا ہے اس پر؟ تو اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں اس کے پاس کیوں ہے، تو میں حسد کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے یہ تقسیم درست نہیں ہے. اللہ نے جو یہ تقسیم کی ہے تقسیم درست نہیں ہے، اس لیے کہ میں حسد کر رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ اس چیز پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے؟ تو مطلب اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر کیا یہ لوگ حسد کر رہے ہیں؟ یہ اس کا معنی یاد رکھیں. مطلب اللہ نے جو فضل کو بانٹ دیا ہے تو حاسد کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بانٹے ہوئے فضل پر سوال کرتا ہے کہ اس کو کیوں، مجھے کیوں نہیں ملا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل. جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے.
آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اب حسد کرنے والوں کی یاد رکھیے 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ میجرلی حسد والوں کو 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ دونوں گناہ ہیں، دونوں جہنمی عمل ہیں، دونوں برے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے سے اور زیادہ برا ہے۔ 2 قسمیں۔ ایک حسد کرنے والا وہ ہے جو کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش کہ میرے پاس آ جاتی، کاش کہ میرے پاس آتی، مطلب اس سے نکل جاتی اور میرے پاس آ جاتی، کاش کہ اس کا دولت میرے پاس، اس کی گاڑی میرے پاس، اس کی زمین جائیداد میری ہوتی۔ تو ایک حسد کرنے والا جو کہ یہ بھی جرم اور گناہ ہے، جہنم کا باعث ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نعمت میرے پاس آ جانا۔ اور دوسرا جو اس سے بھی ڈینجر اور خطرناک ہے، حالانکہ یہ بھی جہنمی عمل ہے، وہ کیا ہے؟ میرے کو ملے نہ ملے اس سے تو چھین جانا۔ ایک حسد کرنے والا کون ہے؟ یہ مجھے مل جانا۔ اور دوسرا حسد کرنے والا کون ہے؟ مجھے ملو نہ ملو اس کے پاس سے تو ضرور چلے جانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈینجرس ہے۔ 2 قسمیں ہیں اور دوسری تو بہت ہی ڈینجرس ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں جہنمی عمل ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، ہم جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اب انسان جب حسد کرتا ہے، چاہے دونوں میں سے کوئی بھی قسم ہو، تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ آدمی کسی کی عزت، اس کی شہرت اور مقام کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلتا ہے۔ شہرت، عزت، مال، دولت، مقام کو دیکھ کے دل ہی دل میں جلتا ہے، اور اس بات پر جو ہے کڑتا ہے کہ یہ مقام، یہ دولت، یہ مال، یہ عزت، یہ اولاد اسے کیوں نہیں نصیب ہوئی۔ یہ اس پر ریاکشن ہوتا ہے۔ وہ دونوں حسد میں سے کچھ بھی ہونے دو، یہ ریاکشن ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے معلوم؟ کسی آدمی کی شان، شوکت اور اس کے وسائل اور فضائل، وسائل جو اللہ نے دے رکھا، فضائل جو اس کو مقام دیا سماج کی کثرت کو دیکھ کر اس کے ساتھ جو ہے خام و خواہ کی ضد رکھنے لگتا ہے، پھر ضد پکڑ لیتا ہے، پھر میں بھی کمپیٹ کروں گا، اس سے آگے جاؤں گا۔ ضد رکھنا اور بلا وجہ اس کی خلاف سازشیں رچنا شروع کر دیتا ہے، پھر کوئی ریزن نہیں ہوتا اس کے پاس، صرف وہ تقسیم کو دیکھ کر اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے، وہ سازشیں جو ہے رچنا شروع کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جو ہے ناجائز تنقیدیں کرنا، پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ناجائز تنقید، ارے ان کا حرام کا آ رہا، ارے فلاں ہو جا رہا، ناجائز تنقیدیں کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے معاملے میں نفاق سے کام لیتا ہے۔ سامنے رہے تو ماشاء اللہ کیا اولاد، مال، دولت آپ کا تو کیا، اور پیچھے جا کر نفاق، اس کے خلاف بات کرتا ہے، تو نفاق سے کام لیتا ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور موقع ملتے ہی تہمت بازی کر دیتا ہے، جیسے اس کو چانس ملا تہمت لگا دیتا ہے اس کے اوپر اٹھا کر، یاد رکھیے، جو باز نہیں آتا ہے۔ اور یہ سب مکر جو وہ چالیں چل رہا ہے، یہ حسد کی بنیاد پر بہرحال ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، حسد کی بنیاد پہ جو ہے بہرحال یہ تمام چیزیں ہوتی ہے۔ اور ایسی سوچ و فکر رکھنے والا شخص جو ہے طبعی موت، فزیکل ڈیتھ سے پہلے مر جاتا ہے، چونکہ وہ ہر کسی کو دیکھ کے جلتا کڑتا، سازشیں رچنا ہے، چالیں چلنا ہے، الزامات لگانا ہے، الزام تراشی کرنا ہے، کچھ نہ کچھ راستے تلاش کرتا ہے۔ اولاد ہے تو الزام لگا دو، مال و دولت ہے تو الزام لگا دو، گاڑی لے لیا تو الزام لگا دو، موقع ملے تو تہمت لگا دو، چوری کے لایا ہوں گا، موقع ملے تو فلاں کر دو، ادھار لے کر آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، موقع ملے تو الزام دھر دو، موقع ملے تو نفاق اختیار کرو، سامنے سلام کرے خوش ہوئے، پیچھے جا کے بولے ارے ایسا ہے، فلاں کرتا، حرام کاری کرتا، لوٹ کے لایا ہوں گا، فلاں کرتا، بھائی کی ہوں گی، ایسا ہوں گا۔ تو یہ ساری برائیاں دیکھیے کتنی برائیاں پر اپنے، صرف ایک برائی سے، حسد سے، یاد رکھیں، حسد سے۔ اگر ہمیں کسی نعمت کو دیکھ کر حسد ہو، جلن دل میں ہو، تو ہم کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ جیسا اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس کا اور اضافہ کر، مجھے بھی دے۔ اور یاد رکھیں اسلام میں کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے سے مسابقہ ہے، لیکن یہ مسابقہ کیسا ہے معلوم ہم کو؟ یہ مسابقہ ایسا ہے کہ ہم اللہ سے، اگر مجھے کسی کے آگے جانا ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے آگے جانا ہے اور اس کی کوشش کروں گا، لیکن میں کبھی بھی اس کو پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا کمپٹیشن ہے۔ مجھے نمبر 1 پہ جانا ہے لیکن نمبر 1 کو پیچھے نہیں کھینچنا ہے، وہ جہاں تک بھاگیں گا میں اس سے زیادہ کوشش کر کے اس سے آگے جاؤں گا، سمجھا؟
تو اسلام میں مسابقہ ہے. یہ مسابقہ کیسا ہے؟ بغیر کسی کو پیچھے کھینچے کہ ہم کو آگے جانا ہے, مطلب وہ تو جا ہی رہا ہے, میں اس سے آگے جاؤں گا. اگر مثال دوں میں آپ کو, ایک آدمی نے ٹائر کی دکان کھول لی, ٹائر کی دکان کھول لی, تو وہ دونوں میں سے کیا دعا کرے اللہ سے؟ اے اللہ لوگ گاڑیاں پنکچر ہو تو میرا رزق بڑھے, یا یہ دعا کرے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر؟ کیا کرے وہ یہ دعا کرے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر. کیسے؟ وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو آدمی جو ہے نا, جس کو عقل اور سمجھ نہیں ہوتی, حسد ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا, وہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ لوگوں کے ٹائر زیادہ پنکچر ہو. بلکہ کبھی وہ کیلے بچھانا شروع کر دیتا تاکہ کلومیٹر پیچھے کیلے بچھاؤ تو لوگ پنکچر گاڑی لے کر آئیں گے پھر, ہے نا. ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اللہ سے کیا دعا کرے؟ اے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر. یا وہ یہ دعا کرے اے اللہ لوگوں کو زیادہ بیمار کر. کیا دعا کرے؟ اے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر. اور وہ اللہ جانتا ہے بغیر بیمار کی بھی اللہ کر سکتا ہے, وہ اللہ جانتا کیسے ہوں گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو دعا بھی ایسی ہونا چاہیے. تو حاسد کیا کرتا ہے؟ بس وہ دیکھ دیکھ کر نعمتوں کو جلتا ہے, کڑتا ہے اور کئی برائیوں میں بہرحال پھنس جاتا ہے. اب یاد رکھیے, حسد یہ ایک بہت بڑی آزمائش. ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جس کے اندر حسد نہ پائی جاتی ہو, اس لیے کہ ہم کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. ہمارا نیچر ہے, ہمارے فطرت میں یہ ہے. یاد رکھیے کہ ہم میں حسد ہوتی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑا اچھا اپنا ایک قول دیتے ہیں, حسد کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور حسد اچھے لوگ برے لوگ کیسے ظاہر کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں. اور وہ لکھتے اور کہتے ہیں, مجموع الفتاوی میں وہ کہتے ہیں, حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. کئی بیماریاں دل کی, جھوٹ, کینہ, تکبر, فقر, حسد بھی ایک. تو کئی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور بڑی عام مرض ہے, بہت عام ہوتی ہے یہ بیماری ہے. تھوڑے لوگ ہی اس سے خلاصی پاتے, تھوڑے لوگ ہی اس سے بچ پاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بہت عام ہے اور بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی جسد بغیر حسد کے خالی نہیں, کوئی جسم بغیر حسد کے ہو ہی نہیں سکتا, کوئی جسد بغیر حسد کے نہیں ہو سکتا. مطلب جسم ہے تو حسد ہونے والی, اسی لیے کہا جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کمینہ آدمی حسد کو ظاہر کرتا ہے, جھوٹ بول کے, نفاق کر کے, الزام تراشی کر کے, اس کے خلاف بات کر کے, ٹانٹ مار کے, تانے پاس کر کے, اس کے خلاف سیدھا بول کے اللہ تمہارا ڈبا دے, ختم کر دے. کمینہ آدمی ارادے کا اظہار کرتا ہے. اور آگے وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نیک انسان, عزت والا انسان اس کو چھپاتا ہے, کہ تو اس میں بھی تو ہے نا, چھپاتا ہے اور چھپا کر پھر ختم کر دیتا ہے. مطلب ہوتی سب میں ہے, لیکن عزت والا آدمی کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کو ہائڈ کرتا ہے, چھپاتا ہے, اور چھپانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر ختم کرتا ہے دل میں, مطلب دبا کے رکھتا ہے, دباتا ہے, ارے نہیں غلط خیال آ رہا, ارے نہیں غلط خیال, ارے نہیں غلط خیال, اور انشاءاللہ ایک زمانہ آتا ہے خیال ختم ہو جاتا ہے اندر کی. ٹھیک ہے, تو عزت والا اور جو عزت نہیں ہے, جس کے پاس کمینہ آدمی, دونوں میں فرق ہے. وہ اظہار کر دیتا ہے اور یہ ہوتا اس میں بھی اچھا آدمی, لیکن وہ چھپاتا ہے, دباتا ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو گویا حسد سب میں ہوتی, انسان ہونے کے ناطے ہم تمام کے اندر. ٹھیک ہے, اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کسی کا فضل دیکھو, اللہ کا کوئی کرم اس پر دیکھو, کوئی نعمت اس کے پاس دیکھو, تو کیا کرو؟ اس کو دعا دو. ٹھیک ہے, اس کو دعا دو, اور اگر لگے کہ یہ فضل میرے پاس ہونا چاہیے تھا تو اللہ سے دعا کرو, اللہ یہ فضل مجھے بھی دے, اس کا مت چھین, اس کا میرے پاس نہیں ہونا, مجھے بھی یہ چیز چاہیے. میں نے کسی مالدار کو دیکھا بہت مال خرچ کرتا, یا اللہ مجھے بھی دولت دے, میں بھی ایسے مال خرچ کروں گا. سمجھ رہا؟ اب رشک کیا ہے وہ جان لیجیے. رشک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی نعمت کو دیکھتے ہیں تو نعمت کو دیکھنے کے بعد یہ سوچنا کہ اللہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. یہ رشک ہے, یہ حسد نہیں ہے. جیسے کہ اگر میں نے کسی مالدار کو پیسہ خرچ کرتے ہوئے دیکھا تو میں یہ طے کروں گا انشاءاللہ, اے اللہ اگر مجھے بھی دیتا نا میں بھی ایسا خرچ کرتا. یہ ہے رشک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو لوگوں کے سوا کسی کے جیسا ہونے کا رشک مت کیا کرو. ایک اللہ نے جس کو مال دیا اور اللہ کے ہاتھ میں دن اور رات دونوں ہاتھ سے لٹاتا ہے, ایسے آدمی کو دیکھو تو یہ کہنا جائز ہے اللہ میں بھی ایسا ہوتا تو ایسا کرتا. اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو, وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے, ایسے آدمی کو دیکھو تو رشک کر سکتے ہو کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی عمل کرتا اور دوسروں تک اس علم کو پہنچاتا. باقی اس کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہ دو چیزیں چھوڑ کر ہی رشک ہو رہا ہے. مالدار کو دیکھ کے رشک کرتے, لیکن کیسا رشک ہوتا؟ اس کا میرے پاس آ جانا, یہ رشک. علم والے کو دیکھے تو اس کی تو پکڑ ہونے والی, چونکہ علم ہے نا, اپنے کو تو حاصل کرنا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوں گی اپنی, تو لینا ہی نہیں اپنے کو والا رشک ہے نا. سمجھ رہے آپ؟ بہرحال ہمارے حالات یہ ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی کا علم اور فضل, نعمت, اللہ کا جود اور کرم اس پہ دیکھے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اللہ مجھے بھی ایسی چیز جو ہے عطا فرما. اور اس کے تعلق سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا کہا, اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو, اس کی ہوس نہ کرو. پھر فرمایا ہوس نہ کرو, جو کچھ جو ہے مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا ثواب اور حصہ ہے, جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا ثواب اور ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس فضل کی دعا مانگتے رہا کرو, یقین اللہ
ہر چیز کو خوب جانتا ہے. مطلب اللہ سے تم فضل مانگو کہ اللہ مجھے بھی دے، لیکن قرآن نے جو کہا ہوس مت کرو کہ یہ میرے پاس ہو جانا چاہیے. ہوس سمجھتے نا، جس کسی چیز کو پانے کی لمٹ لیس خواہش ہو جانا، ہوس بولتے ہیں، ہوس کا شکار ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، مطلب مال کی ہوس کسی بھی چیز کی ہو سکتی. ٹھیک، تو ہوس مت کرو بلکہ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی فضل دے. تو اگر کسی کو حسد ہو کسی چیز کو دیکھ کر، تو کیا دعا کرنا؟ اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے، بغیر اس کے کہ اس کی میرے پاس جائے، اس کی چھین جائے، کچھ نہیں، مجھے بھی یہ نعمت دے. ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو مومن کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ یہ فضل مجھے بھی دے. ٹھیک ہے، تو جلنے کی اور حسد کرنے کی ضرورت نہیں. ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. بیٹیاں زحمت ہیں یا سراپا رحمت، بہنیں مصیبت ہیں یا سراپا خیر و برکت، بیویاں کیسے بنیں گی راحت، اور ماں کے قدموں تلے کیسے ملے گی جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے. کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. آتنکواد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اب یاد رکھیے، جو حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ قیمتی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حاسد جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو قیمتی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اور بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. جس کی مثال میں دوں کہ حاسد کیسے قیمتی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. یہود اور مشرکین مکہ نے، یا مشرکین اور یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیوں نہیں لایا؟ مشرکین کو یہ حسد تھی کہ عبد المطلب کے خاندان سے کیوں؟ اگر چننا تھا تو نبی ہمارے خاندان سے ہوتا. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو کبھی ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، غریب لوگ تھے. ہمارے خاندان کو کیوں نہیں ملا؟ ہے نا، ہمارے خاندانوں کی، ہم تو بشرف ہیں، ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں. تو صرف مشرکین مکہ ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں لائے، ان کو حسد تھی کہ ہمارے خاندان سے نہیں. یہود کیوں نہیں ایمان لائے؟ یہود اس لیے ایمان نہیں لائے کہ ان کو زعم تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان کو یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ جیسے انبیاؤں کا سلسلہ ہم میں چلا، آخری نبی بھی ہم میں آئیں گا. لیکن اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی تھی کہ آپ اس کے بعد کی امامت ابراہیم کے خاندان میں ہوں گی، لیکن ہوا یہ کہ پوری امامت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئی. آخری امام الانبیاء جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. یہ حسد اور جلن نے ان کو ایمان سے پیچھے کر دیا. قرآن نے کہا کہ یہود، اے نبی آپ کو ایسا پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناکم، جیسے ہی اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں نا، یہود آپ کو ویسا پہچانتے ہیں کہ آپ نبی حق ہیں. انسان ہزاروں کے مجمع میں بھی اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے. تو یہود بھی اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے، نبی حق ہے. ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیوں نہیں لائے؟ حسد. ہمارے خاندان سے کیوں نہیں؟ مشرکین کیوں نہیں ایمان لائے؟ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا، حسد بہت عظیم نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. چھوڑ دیجئے حسد کو، کسی بھی قسم کی نکال دیجئے اپنے دل سے. یہ حسد آپ کو بہترین اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیں گی، علم سے، فن سے، ہنر سے. علم نہیں سیکھوں گا اس سے، کیوں؟ میرے کو جلن ہے اس سے، وہ میرے سے آگے کیسا بڑھ گیا. پیچھے رہ جائیں گے آپ. فضل سے اللہ کی، میں نے کہا نا، حاسد جو ہے دنیا کی جہنم کی آگ میں ڈوب جاتا ہے پہلے آخرت میں ڈوبنے سے.
وہاں تو جائیں گے, یہاں بھی ڈوب جاتا ہے. سمجھ رہے, موت سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے, چلتا پھرتا میت ہوتا ہی ہے. کہ تو سب کو دیکھ, ہاں یہ مل گیا, ہاں ان کا ہو گیا, ہاں ان کا کام نکل گیا, اس کو پوزیشن مل گئی, اس کو پوسٹ مل گئی, تم نے نیا چیز لے لی, فلاں کا ایسا ہو گیا, اس کا ہو گیا, اور اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. مطلب وہ تو اوپر آ رہے ڈوبتے جاتا ہے. اور یہ خاص طور سے مردوں میں تو ہے ہی, لیکن خواتین میں بکثرت اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پائی جاتی ہے. مردوں میں بھی ہے لیکن ان کی حسدیں بڑے بڑے لیول پر جاتی ہے. لیکن عورتوں کی تو اتنی خطرناک ہو گئی, ناک کی ٹیک نہیں لالی کسی دوسرے نے, ہاں اسٹون والی, چائنیز, رشین, برازیل اسٹول, او شروع حسد. اب اس کے خلاف گیم. وہ دیکھیے ناک کی ٹیک انہوں نے لائے, بہت ہی فالتو ہے وہ, اتنا نام کر رہی تھی, تعریف کرے, کچھ بھی نہیں میرے سامنے. تو میری ابھی پہنی نہیں, میں نے گھر پہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے گھر پہ رکھی ہے, لیکن وہ اس سے بھاری ہے. 100 200 500 سونے کی ہوں گی تو 1000 2000 حسد. آپ دیکھیے مردوں میں بھی ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, عورتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں نے دیکھا ہوں. اور عورتوں کی حسد اور زیادہ خطرناک ہے مردوں سے, اس لیے کہ عورتوں کی حسد ان کے بچوں کے اندر حسد کا مادہ پیدا کرتی ہے. وہ اپنی ماں کو دیکھ کر حاسد بن جاتے ہیں بچپن سے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بھی چیزوں کو, نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ کر اپنی ماں سے سیکھ کر, چونکہ وہ جلتی ہے, بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حسد. تو ہمیں حسد کو نکال دینا ہے. ان کے پاس اللہ نے لاکھوں کا مال دیا, الحمدللہ, صحیح استعمال کیجیے اس کا. اللہ نے نعمت دی ہے, میرے پاس بھی ہوتا نا میں بھی کرتی استعمال. آپ کے پاس گاڑی الحمدللہ اللہ نے دی ہے, میرے پاس نہیں, بہت تکلیف سے گزرتا ہوں, اللہ نے دی نعمت کا شکر ادا کیجیے. یا اللہ مجھے بھی نعمت عطا کر. یہ ہونا چاہیے معاملہ. ہمارا معاملہ پورا ہی ڈائریکشن چینج کرتا جا رہا ہے, یاد رکھیے. یا اللہ اس کو کیسا مل گیا, اس کا چھیلنے مجھے دے دے, نہیں میرا چنتا اس کو چل جانا, اور جانے کے لیے پوری کوشش ہی چالو ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہت ڈراسٹیکلی چینج کرنا حسد کے معاملے میں, ورنہ حسد جو نقصان پیدا کرتی ہے نا, اس سے بڑا کوئی نقصان کرنے والی چیز نہیں ہے. تو حسد کو ہم کو یاد رکھ چھوڑنا ہے. تو حسد ہم کو دنیاوی قیمتی نعمتوں سے دور کر دیتی ہے. مشرکین مکہ کو توحید سے اور جو ہے آخرت کی کامیابی ایمان سے دور کر دیا. یہود اور نصارہ کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے سے انکار کر دیا. اس سے بڑی کیا نعمتیں ہو سکتی ہے یار انسان کے لیے دنیا میں, اندازہ لگائیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہودیوں کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا, اور قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا اور کہا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 54 میں اللہ نے کہا, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو میں نے آیت شروع میں لی تھی. کیا یہ اس چیز سے جلن کرتے, حسد کرتے ہیں جو اللہ نے فضل عطا کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اللہ رب العزت نے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہودیوں کی جو ہے یہ حسد اور جلن کا بہرحال تذکرہ تھا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 109 میں اللہ نے فرمایا اور کہا, اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں, جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے, جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی تھی. ان کا وہ حسد ہے, یہ حسد کی وجہ سے تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں اہل کتاب. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب مغرب ہمارے خلاف جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے, تاکہ ہمیں اپنے بس دین سے ہٹا دے. جب دین سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے, اور جب ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے تو فیصلہ اسباب پر ہوگا. پھر یاد رکھیے, اور جب ہم اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں گے تو فیصلہ اسباب پہ نہیں ہوگا, ان کے پاس کیا اور ہمارے پاس کیا, فیصلہ ایمان پر ہوگا. آج فیصلہ اسباب پہ, کیوں تو ایمان چلا گیا, دونوں برابر ہو گیا, فیصلہ جس کی طاقت زیادہ اس کے حق میں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. حسد کتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان پہ پہلا گناہ جو ہوا اس کا بیس بھی حسد تھا. حسد ہی وہ بنیاد تھی جس نے پہلی بار آسمان پہ پہلا گناہ کرایا کسی سے. اور واقعہ میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ہے. پہلا واقعہ ہے, پہلا جرم ہے جس کیا. ہوا کیا, اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا اور سب سے کہا سجدہ کرو, انکلوڈنگ ابلیس. اس کو بھی حکم تھا, ابا واستکبر, تکبر کیا اور بڑاپن دکھایا, انکار کیا اللہ کی بات, وکان من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا. جب اللہ نے اس کو پوچھا, اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اس نے کیا جواب دیا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا, قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ نے فرمایا, اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا جب کہ تجھے میں نے حکم دیا تھا. اس نے کہا کہ اے اللہ خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, اس لیے کہ تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. آنکھ کی کیا خصوصیت, جب جلتی ہے تو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے نا, اور مٹی آپ کہیں بھی رہ کے نیچے گر جاتی ہے. کہا میں تو خیر ہوں, اوپر کی طرف اٹھتا ہوں, افضل ہوں. حالانکہ اس کی دلیل بھی بے بنیاد تھی, اس لیے کہ آنکھ کو جب تک کنٹرول نہ کیا جائے اس سے کبھی کسی نے فائدہ حاصل نہیں کیا آج تک. بہت کنٹرول میں ہی آنکھ فائدے مند ہے. فرنس کی آنکھ, فرنس میں باہر نکلی تو کیا ہوتا معلوم ہے, کہیں آنکھ لگائی تو آپ بولتے تھے مت اڑنے مت دو, چونکہ یہاں نقصان. اور مٹی کی خصوصیت یہ ہے, کہیں بھی رہنے دو اور چھوڑ دو, نفع بخش ہوتی ہے.
بیج گر جائے اور پانی پڑ جائے تو جھاڑ نکل کر آ جاتا ہے. کچھ نہ ہو تو اس کو آپ سیدھا کر کے چل سکتے ہیں, راستے بن سکتے ہیں. بتائیے آنکھ میں ایسے کوئی فائدے ہیں کہ اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بھی اچھا فائدہ دیتی ہے لوگوں کو؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال دلیل تھی اس کی, کام خیر ہو. اور یہ سوچ نے ابلیس کو حسد کرائی, حسد کی بنیاد پہ اس نے انکار کیا اور پہلا گناہ ہو گیا, اور قیامت تک کے لیے اللہ کی در سے دھتکارا گیا اور آخرت میں جہنم میں جانے والا ہے. ٹھیک ہے. زمین پر پہلا قتل بھی حسد کی بنیاد پر ہوا. حابیل اور قابیل کا واقعہ, کین اینڈ ایبل, سب نے سنا واقعہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے نا, کہ کس طرح سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے قتل کیا. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت میں 27 میں نقل کیا. اللہ نے فرمایا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جب حابیل اور قابیل کو حکم ہوا کہ اللہ کے نام میں کچھ قربان کرو, قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے اچھی جو چیز ہوتی تھی وہ اللہ کے راہ میں دی جائے. آسمان سے آگ آتی تھی, اس چیز کو ختم کر لیتی تھی. اللہ نے حکم دیا, حابیل نے جو ہے ایک اچھا موٹا تازہ دمبا لایا اللہ کے راہ میں قربان کرنے, اور قابیل نے سڑی ہوئی گھاس لے کر آیا, دونوں رکھ دی گئی. آسمان سے آگ آئی اور وہ دمبا چلا گیا, ختم ہو گیا. یہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا. بلکہ بنی اسرائیل کئی واقعات مال غنیمت جب جمع ہوتا اس کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا اور آگ آتی اس کو ختم کر دیتی. اس امت پہ مال غنیمت حلال ہے. ٹھیک, جنگ میں جو بچتا وہ سب ختم ہو جاتا. یہی ہوتا, آسمان سے آگ آتی ختم کر دیتی. آگ آئی, دمبا وہ ہو گیا. اب گھاس قبول نہیں ہوئی تو قابیل نے کہا حابیل کو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل جواب دیتا اور کہتا ہے کہ اللہ تو صرف متقیوں کا قبول کرتا ہے. اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے. اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی قتل ہوں گا اس قتل کا ایک حصہ قابیل کو ملے گا, اس لیے کہ قابیل نے جرم اور گناہ کی شروعات دنیا میں کی تھی. سبحان اللہ. حسد کتنا خطرناک عمل ہے کہ نسل در نسل کے لیے جو گناہ ہو رہا ہے اس کو مل رہا ہے. تو ایک عورت اور ایک مرد اگر حسد اپنی نسلوں کو اولاد کو سکھا کے چلے جاتی ہے, جب تک وہ بچہ حسد کرے گا اور اس کی بنیاد پہ گناہ کرے گا, کس کو ملے گا اجر؟ سکھانے والے کو, ماں باپ کو, خاندان کے بڑے کو. بڑے کو دیکھا حسد کرتے ہوئے, چھوٹے بھی شروع ہو گئے. ماں باپ کو دیکھا, بچے بھی شروع ہو گئے. بہت احتیاط کیجیے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام, رکھو غیب, کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام, نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول, یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول, ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی, ملنساری, آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر, حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام, ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے, راہ نجات, قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا, کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے
जानिए मौजूदा और जदीद एतराजात के मजबूत जवाबात हर पीर दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। इसी तरह हसद एक ऐसा ख़तरनाक अमल है कि भाई को भाई के कत्ल पर आमादा कर देता है। भाई को भाई के कत्ल पर आमादा कर देता है। हसद एक ऐसा ख़तरनाक अमल है कि भाई भाई के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकता है, माँ बाप बच्चों के ख़िलाफ़ और बच्चे माँ बाप के ख़िलाफ़ कुछ भी कर रहे हैं। ये हसद ही बुनियाद बन रही है, हसद हो रही। आप कहेंगे कहाँ माँ बाप बच्चों के ख़िलाफ़ करते होते भाई, एक्सेप्शनल केस है लेकिन होते हैं, और क़यामत के करीब तो ये केसेस और बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? कामयाबी पे हसद, औलाद पर हसद एक दूसरे की आज कितना कॉमन है। तो हसद एक ऐसा जुर्म है कि सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की हसद यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन के ख़िलाफ़ बताई, जो कि दूसरी वालदा की औलाद थे। मतलब उनको एक बीवी से जो 9 औलादें थी और एक बीवी से 2 थी। वो 9 लड़के थे और ये 2 थे, लेकिन ये 2 यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है खूबसूरती अता की थी, एक बड़ा हिस्सा खूबसूरती का, और इनके भाई बिन्यामीन, ठीक है। तो ये दोनों से ज़्यादा मोहब्बत करते कि खूबसूरत थे, खुश अखलाक थे, बहुत अच्छे थे। दूसरे भाई भी थे लेकिन इनके मुकाबले में नहीं थे। दूसरे भाइयों को जलन हो गई, क्या करना, तो कहा यूसुफ को ले आके फेंक देते हैं कुएं में सूखे, कत्ल कर देते। पहले तो कहा, एक ने कहा उनमें से जो शायद समझदार था और कुछ दिल में बात थी, नहीं यार कत्ल ठीक नहीं है, सूखे कुएं में डाल दी, खुद मर जाएगा, खुद हाथ से मारने से अच्छा खुद मरने छोड़ दो। वो भी मौत के लिए था लेकिन डायरेक्ट मारने से अच्छा है, अच्छा नहीं दिखेंगे मारने का, बाद में तौबा कर लेंगे अल्लाह ताला से। ये कहा उन्होंने। देखिए आप भाई भाई, हालांकि माँ अलग होने से क्या होता है, बाप तो अरे एक है ना, बाप से पहचाने जाती ना औलादें। और इस्लाम में तो अल्लाती और अखियाती सबसे मोहब्बतों का मामला है ना। माँ से भी कोई औलाद है, अगर वो दूसरी बीवी बनी या पहली बीवी लेकिन उसकी दूसरी शादी है मेरे वालिद से और वो उस वालिद के बच्चे लाती है, तो ये अखियाती और अल्लाती भाई भाई नहीं होते। लेकिन ऐसी हसद के एक ही बाप की औलाद है, लेकिन ये हसद ही बुनियाद थी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ करने लगाया। तो सिर्फ हसद की वजह से आज भाइयों में कत्ल हो रहा है और हुकूक से महरूम कर दिया जा रहा है कि अगर ये बड़ा हो जाएगा तो विरासत में हिस्सा तो बचपन में ख़त्म कर दो, या फिर बाप के मरने के बाद सब हड़प लो वरना उसको देना पड़े। हुकूक मारे जा रहे हैं, नाजायज़ मुक़द्दमात में लोगों को फंसा दिया जा रहा है कि फंसावा रहेगा तो इधर मांगने आएंगा नहीं। इसी तरह हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हसद की बुनियाद पे की जा रही है। याद रखिए सूरह निसा सूरह नंबर 4 के 32 में अल्लाह ने हमें तरीक़ा सिखाया कि हम अगर कोई चीज़ नेमत देखें तो अल्लाह से मांगे, ना कि उसका ज़वाल की उम्मीद करें और ना उससे छीनने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद के बहुत सारे नुकसानात हमें बताए, याद रखिए, और ये बता दिया कि हसद दुनिया में, याद रखिए, इंसान को बहुत नुकसान दे और आखिरत में जन्नत से महरूमी की वजह बन सकती है। याद रखिए, तो हमें हसद के मामले में बड़ा एहतियात करना चाहिए। आइए वाक़या सुनिए हसद के ताल्लुक़ से कुछ रिवायतें मैं आपके सामने रखता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सिलसिलतुल हदीस सहीहा की ये रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा अन क़रीब मेरी उम्मत को पहली पिछली उम्मतों की बीमारियाँ पहुँचेंगी। अब पिछली उम्मतों की बीमारियाँ क्या थी वो भी सुन लीजिए। पिछली उम्मतों की बीमारियाँ पहुँचेंगी। सहाबा ने कहा पिछली उम्मतों की बीमारियाँ क्या है? आपने फरमाया कि गुरूर, तकब्बुर, कसरत हिर्स, किसी चीज़ को पाने की, ठीक है, दुनिया से महवर होना, मोहब्बत करना, डूब जाना, पीछे लग जाना। फिर फरमाया दूसरों से जब बेजार रहना, हमेशा सबसे बेजार रहना, दूसरों से बेजार रहना, और एक दूसरे से हसद करना, यहाँ तक कि बगावत होंगी और फिर बहुत ज़्यादा क़त्ल होगा। ये 6 चीज़ों की वजह से बगावत होंगी और क़त्ल होगा। हसद उसमें एक। दूसरी रिवायत में बहरहाल आपने फरमाया और कहा, देखिए आज कितने झगड़े इसी वजह से हो रहे हैं। दूसरी रिवायत में आप फरमाते हैं, जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी सही बुखारी की रिवायत ने फरमाया, और एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, ना एक दूसरे से हसद करो, ना एक दूसरे को अदम मौजूदगी में इसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ बातें करो, बल्कि अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ऊपर छोड़ दे, छोड़ा रखे या दूरी इख्तियार करे खामखा, ठीक है। तो कहा लोगों बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो, भाई भाई बन के रहो। इसी तरह जो है एक रिवायत में आप फरमाते हैं, और ज़मरा बिन सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु की रावी है, वो कहते हैं और फरमाते हैं, लोग हमेशा खैर से रहेंगे जब तक कि वो एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे। लोग एक दूसरे के साथ खैर से रहेंगे, कब तक खैर से रहेंगे? जब तक कि वो एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे।
اب اس بات کو ہر جگہ لاگو کر دو. ایک سماج میں لوگ جب تک خیر سے رہیں گے جب تک حسد نہیں کریں گے. ایک گھر میں لوگ جب تک خیر سے رہیں گے جب تک حسد نہیں کریں گے. ایک فیملی میں لوگ جب تک خیر سے رہیں گے جب تک حسد نہیں کریں گے. بچوں میں جھگڑا کیوں شروع ہوتا؟ حسد، اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا. بڑوں میں جھگڑا کیوں ہو رہا؟ حسد، اس کو ملا مجھے نہیں ملا. بھائی بھائی میں جھگڑا کیوں ہو رہا؟ حسد. تو لوگ جب تک خیر پہ رہیں گے کب تک؟ جب تک حسد نہیں کریں گے. تو حسد سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج حسد ہی بنیاد ہے ہمارے ایک دوسرے کے زوال کی، تکلیفیں پہنچانے کی، ستانے کی. کیا کچھ نہیں ہو رہا حسد کی بنیاد پر. بزنس بند ہونا بول کے کسٹمر کو بہکا دیا جا رہا ہے، اس کی نعمت چھیننے کے لیے نعمت کو جلا دیا جا رہا ہے، آگ لگا دی جا رہی ہے، خراب کر دیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ کئی جگہ ہوتے غریب لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ نے کچھ کو امیر کیوں کیا، تو امیروں کی مال لوٹنے کے طریقے بنا لیتے. حسد. تو بہرحال لوگ خیر پہ رہیں گے کب تک؟ جب تک حسد نہیں کریں گے. تو ایک سماج، ایک سوسائٹی، خاندان میں جب تک ہم لوگ اچھے سے رہیں گے جب تک حسد نہیں کریں گے. یاد رکھیے. آئیے ایک اور روایت سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. آپ نے فرمایا، سنیے غور سے اس حدیث کو. آپ نے فرمایا بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ کیا ہے؟ ایمان اور حسد. دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کبھی. حاسد کے دل میں سے ایمان غائب ہونا چالو ہو جاتا ہے. جس درجے حسد بڑھیں گی اس درجے ایمان ختم ہوتا جائے گا. سمجھ رہا؟ تو ایمان اور حسد دونوں ساتھ نہیں ہوں گی. اگر حسد ہے تو ایمان غائب ہو جائے گا، اور ایمان ہے تو حسد نہیں ہو سکتا. ایک بندے مومن کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو اگر میں اور آپ حسد کرتے تو سوچ لے ایمان کی کمزوری ہے. سوچ لے کہ حسد کا پیمانہ جتنا میرا اور آپ کا بڑھ رہا ہے اتنا ایمان نکلتے جا رہا ہے. یہ سمجھیے آپ اندازہ لگائیے. لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے آنکھ لگ جاتی ہے ان کو دیکھ کر، مطلب ایمان خالی ہو جاتا ہے ان کے دلوں سے. سبحان اللہ. تو بندہ مومن ایمان کو اپنی جان، اپنی مال، اپنی سب سے اونچا رکھتا ہے. لہٰذا وہ ساری صفتیں جو ایمان کو کم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، بلکہ یہاں تو ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز رہ سکتی ہے. دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. سبحان اللہ. نکال دو یہ حسد، جلن، کینہ، بغض. یہ حسد کی بیماریاں حسد سے جو ہوتی ہے. فریش ہو جاؤ ایک دم. ان کے پاس وہ ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے یہ دیا، دیکھو میرے پاس نہیں، سیکھو میرے سے کچھ. اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا کر، اگر ضرورت محسوس کرتے ہو تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حال یہ تھا، آپ دعا کرتے اللہ مجھے مسکین رکھ. یہ آپ کی چوائس تھی، معلوم، غریبی. آپ کو چوائس دی گئی تھی مالداری اور غریبی دنیا میں. آپ نے کہا اللہ مجھے دنیا میں مسکین رکھ. آخرت نے مسکینوں میں اٹھا اور میرا فیصلہ مسکینوں کے ساتھ کر. بائی چوائس آپ نے آپٹ کیا مسکینی کو. سمجھ رہے آپ؟ دوسری حدیث آپ نے فرمایا مسکین لوگ، غریب لوگ دنیا میں مالدار لوگوں سے 500 سال آخرت کے پہلے جنت میں جائیں گے. 500 ایئرز بیفور سے نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چالو کر دیں، اور آخرت کے 500 سال ان کا حساب ہونے تک وہ 500 ایئرز بیفور گھس جائیں گے، بھیج دیے جائیں گے اور ان کو نعمتیں دیں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مال کی کمی سے وہ محروم تھے، جس کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں فائدہ نہیں اٹھا پائے نا. تو اللہ تو انصاف کریں گے نا بھائی، تو ان کو پہلے بھیج دیں گے. تو مسکین رکھ، مسکینوں میں اٹھا، مسکینوں میں فیصلہ کر، چونکہ مسکین 500 سال پہلے جانے والے ہے نا. تو آپ نے بائی چوائس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کو اختیار کیا. بھائی کیا چکر میں پڑے ہم یہ دنیا کے، حسد کر رہے ہیں اس کے لیے، نام مال برباد کر رہے ہیں، ایمان ضائع کر رہے ہیں، ایمان کی کمزوریاں لے رہے. چھوڑ دیجیے، اپنے آپ کو بدلیے، حسد نکالیے، خوش ہوئیے دنیا. اور جب آپ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھیے آپ خود اچھائیوں کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. اس لیے کہ بڑی بڑی اللہ کی عظیم نعمتوں سے قوم محروم رہی، صرف ایمان سے، اسلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف حسد کی بنیاد. سمجھ رہے ہیں بات؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو دونوں چیزیں ساتھ نہیں رہتی، بات میں نے واضح کر دی. اور مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو کیا میں اپنے لیے حسد پسند کرتا ہوں؟ اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھ پہ الزام لگائے؟ اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھے تکلیف پہنچائے؟ اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے بارے میں افواہیں اڑائے؟ اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی جھوٹ بولے؟ نہیں. تو میں بھی کسی کے بارے میں وہ چیز نہ سوچوں. تو جب میں اپنے بارے میں حسد پسند نہیں کرتا ہوں تو کسی کے بارے میں حسد پسند نہ کروں. یاد رکھیے. اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ سنیے غور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں افضل کون ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان. کیا فرمایا؟ ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان. صحابہ نے کہا صدوق اللسان تو سمجھتا ہے زبان کا سچا ہونا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟
ٹھیک ہے, یہ سوال کیا ہے کہ مخموم القلب کیا ہے, یہ ہمیں بتائیے. صدوق اللسان تو معلوم ہے, سچی زبان کا ہونا, سچا ہونا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مخموم القلب یہ ہے کہ وہ پاک, صاف اور متقی شخص جس کے دل میں گناہ, بغاوت, خیانت اور حسد نہ ہو. کیا نہ ہو؟ مخموم القلب کون انسان ہے؟ وہ متقی اور پرہیزگار شخص جس کے دل میں گناہ, بغاوت, خیانت اور حسد نہ ہو. حسد خاص گناہ ہے, یہ نہ ہو تو وہ مخمول القلب اور سب سے افضل انسان ہے. مطلب جس میں حسد ہے وہ افضل ہو ہی نہیں سکتا کبھی. لائبریریز میں اسلام ہے, آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے, فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے, خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے, ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے, انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے, انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے, انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے. وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے, لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول. ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. تو آپ اندازہ لگائیے حسد کتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا, ایمان اس سے چلا جاتا ہے. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا واقعہ ہے ایک انصاری صحابی کا کہ ان کو جو درجہ ملا وہ درجہ کیوں ملا. روایت میں دیکھیے الفاظ جو ہے اس طرح سے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے آ رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو جنتی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, روایت بہت لمبی ہے, میں انشاءاللہ عزیز پوری روایت تو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, بس اس کا کچھ حصہ مسند احمد کے اندر بہرحال یہ روایت البزار اور اسی طرح یہ روایت جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر آپ کو ملیں گی. روایت کیا ہے سنیے. ایک انصاری صحابی جو آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے کہا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں, ایک ہاتھ میں جوتے ہیں اور ایک ہاتھ سے داڑھی میں پانی, جو وضو کر کے آ رہے تھے پانی صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں انصاری. اور ایک روایت میں الفاظ ہے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, لیکن ایک حدیث میں الفاظ ہے انصاری صحابی. اب وہ انصاری صحابی آئے, اس کے بعد دوسرا ایک دن آیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے, پھر وہی آ گئے. پھر تیسرے دن فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے, پھر وہ آ گئے. تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا, عمرو بن عاص کے لڑکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ان کے گھر جا کے رہتا ہوں, ساتھ رہتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. اجازت مانگی آپ کے ساتھ رہنے کی. 3 دن ساتھ رہے, صبح شام دن رات, اور جو کر رہے دیکھ رہے, رات بھر بھی جاگ رہے ہیں کہ کیا کر رہے دیکھ رہے, دن میں دیکھ رہے. 3 دن بعد بولے اب میں جا رہا ہوں. تو کہا پھر کیوں رکے تھے؟ تو کہا 3 دن اس لیے رکا تھا کہ دیکھو تم کچھ کیا عمل کرتے ہو, 3 بار بشارت مل گئی جنت کی. تو کہا میں تو ایک عام مسلمان ہوں, کچھ بھی خاص کام نہیں کرتا ہوں, بس تم جو کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں. تو کہا وہی تو دیکھ رہا ہوں 3 دن سے, جو میں کرتا ہوں وہی تم کرتے ہو, بس اتنا ہی ہے. آپ عبداللہ بن عمرو جانے لگے. جب وہ جانے لگے تو اس صحابی نے کہا شاید ایک چیز میرے میں الگ ہے, شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو کہا بولو, میں تو اتنے 3 دن سے وہی ڈھونڈ رہا تھا. تو کہا وہ یہ ہے کہ میرے دل میں مسلمانوں میں سے کسی کے متعلق کوئی دھوکہ اور حسد نہیں, اس کی بھلائی پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے. کسی کو اللہ نے جو دیا اس کو دیکھ کر نہ کبھی دل میں برائی آتی ہے نہ حسد آتا میرا.
یہ ایک چیز میرے میں دوسروں سے ہٹ کر ہے، بس اتنا بول سکتا ہوں۔ تب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہی وہ بات ہے کہ جس کو میں نے تجھ سے پا لیا ہے، یہی وہ بات ہے جو میں نے تجھ سے پا لیا ہے، تیرے سے مجھے مل گئی ہے، تجھ سے پا لیا ہے۔ اور پھر کہا اور اسی کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی وہ بات تھی جو میں نے تجھ سے پا لیا جس کی وجہ سے تجھے بشارت ملی، اور اسی کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے۔ مطلب یہ نہیں ہو رہا ہم سے، کچھ نہ کچھ دل میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، یہ تم میں خاص ہے، اسپیشل ہے تم۔ یہی وہ چیز تھی جو مل گئی مجھے۔ کیا تھی ان کی وہ چیز؟ کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی بنا، کوئی کینہ دل میں نہیں رکھتے تھے، دل صاف، حسد اور کینہ جلن سے پاک، کبھی نہیں رکھتے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جو روایت میں کہا 3 بار جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، اس میں کیا الفاظ ہے کہ میں جب رات سوتا ہوں تو تمام مسلمانوں کے تعلق سے دل صاف کر کے سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو بالکل کلین رہتا ہوں۔ ان کی روایت میں الفاظ ہیں، ان کی روایت میں الفاظ ہیں، دونوں میں، لیکن حسد کہیں نہ کہیں ہے۔ حسد سے پاک، کینہ سے پاک، جلن سے پاک میرا دل ہے، کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کے کوئی جلن نہیں ہوتی، کلیئر رہتا ہے میرا دل ایک دم۔ تو کہا یہی وہ چیز ہے جو تم میں خاص ہے، اور یہی تو ہم نہیں کر پا رہے، وہ ٹف ہے تھوڑا سا۔ میں جانتا ہوں حسد پہ کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگ تو حسد کے مارے آنسواں بہاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، حسد کے مارے انگلیاں توڑتے ہیں، دانتوں میں انگلیاں چباتے ہیں نا، ہاتھ دوبارہ مارتے، سر پیٹتے اس کا کوئی دیکھ گئی نعمت تو۔ ہاں دیکھو آپ چھوٹے بچوں میں کتنی زیادہ ہوتی ہے، ایک بچے کچھ دلا دوسرا وہیں لوٹنا چالو کر دیتا ہے۔ اب بڑے لوٹ تو نہیں سکتے نا، لیکن دل میں سانپ لوٹتے ہیں ان کی، یہ دیکھا ہے میں نے پریکٹیکل۔ آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جائیں کتنا حاسد ہے یہ، آپ کی کسی ایک نعمت کو دیکھ کر آنکھ بگولا ہو جاتا ہے، اس کو کیوں؟ ہونا ہی چاہیے الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ نے تجھے دی ہے، سنبھال کے رکھ میرے بھائی، اے اللہ مجھے بھی نعمت دے، اگر ضرورت ہے تو چھوڑ، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہونا چاہیے، یہ سب چھوڑ کے الٹا ریئیکشن ہمارا ہوتا ہے۔ بہرحال چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب حسد کیا کرتی ہے وہ بھی جان لیں، اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ حسد کیا کرتی ہے؟ ایمان کی نفی کر دیتی، ایمان کو نیگیٹ ختم کر دیتی دل میں، اور کیا کرتی ہے؟ غور سے سنیے۔ حسد کی آنکھ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے اس کو آنکھ کہا میں نے۔ حسد کی آنکھ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے جب کیے جاتے ہیں تو صرف گناہ نام عمل میں لکھے جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے جب کیے جاتے ہیں تو نام عمل میں گناہ بھی لکھا جاتا ہے اور ساتھ میں نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ وہ جو ہوتا ہے تو گناہ لکھا جاتا ہے، اور ایک گناہ وہ جو ہوتا ہے تو گناہ بھی لکھا جاتا ہے اور اتنے نیکیوں کو بھی صاف کر دیتا ہے وہ ساتھ میں۔ یہ تو بہت ہی ڈینجرس گناہ ہے نا، ایک تو خود گناہ ہے اور اس پہ نیکیوں کو صاف کرتا ہے۔ حسد سیکنڈ کیٹیگری میں ہے، خود گناہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بہت ہی ڈینجرس کیٹیگری ہے یہ، سمجھیے۔ آئیے سنیے اس کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا آہستہ آہستہ تمہاری طرف سابقہ امتوں کی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی، پچھلی امتوں میں جو تھا تم میں بھی آتا جائیں گا، آہستہ آہستہ۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے تقریروں میں، یہود و نصارہ پہ غور کیجئے، جو جرم اور گناہ وہ کر رہے اور انہوں نے کیا، اللہ رحم کرے ہم بھی کرنے والے ہیں، چونکہ بتا دیا گیا پہلے، ہم بھی وہی نقش قدم، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے اس چیز کو۔ آہستہ آہستہ تمہاری طرف سابقہ امتوں کی بیماریاں بڑھتی آ رہی ہے، حسد اور بغض، اور یہ بیماری جو ہے مونڈ دینے والی ہے، حسد اور بغض، آہستہ آہستہ تمہارے طرف پچھلی امتوں کی بیماری آنے والی ہے، حسد اور بغض، جبکہ وہ حسد ہی بنیاد ہے بغض کی بھی۔ بغض سمجھتے ہیں نا، نفرت رکھنا، وہ حسد بنیاد بنتی ہے اس کی۔ بغض کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا ہے، کسی نے میرے والد کو مارا تو میں بغض رکھتا ہوں، لیکن اکثر حسد ریزن بن جاتی ہے بغض کی۔ تو کہ حسد اور بغض یہ پچھلی امتوں میں تھا اور تم میں بھی آنے والا ہے یہ حسد اور بغض، سمجھے؟ حسد اور بغض یہ بیماریاں پچھلی امتوں کی بیماریاں جو تم میں بھی آنے والی ہے، اور یہ بیماریاں مونڈ دینے والی ہے۔ کیا کرنے والی؟ مونڈ دینے والی ہے۔ سنیے آگے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ سے فرماتے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، یہ حسد اور بغض مونڈ دینے والی ہے۔ مونڈنا سمجھتے آپ؟ وسترا لے کے بال پہ چلاتے نا سر پہ، تو سر کیا ہوتا ہے؟ بالوں سے خالی ہو جاتا ہے، سر منڈا دیا بولتے ہیں، مونڈ دینے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کہ یہ نہ سمجھے بال مونڈنے والی، بالا چلے جاتے سے فزیکلی، تو کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں اس سے بال مونڈے جاتے ہیں، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے، ریلیجن کو تمہارے ختم کر دیتی ہے، نیکیوں کو تمہارے مطلب برباد کر دیتی ہے۔ جب دین کو ختم کوئی چیز کر دیں گی تو نیکی کہاں سے؟ کوئی انسان نیکیاں کرے اور ایمان والا نہ تو کیا قابل قبول ہے؟ ہاں جہنم کے اندر ہلکا درجہ ملے گا، لیکن جنت تو کبھی نہیں مل سکتی۔ دین کو مونڈ دیتی ہے کیا؟ حسد دین کو مونڈ دیتی ہے، نیکیوں کو جیسا وسترا مونڈ دیتا ہے۔ تو حسد کتنی ڈینجرس بیماری، خود گناہ
اور گناہ کے ساتھ نیکیوں کو صاف کر دیتی ہے. اور کیسا صاف کرتی ہے؟ حدیث میں دیکھیے آپ کیا تمثیل دے رہے ہیں. وسطرہ جیسے بالوں کی، تو آپ نے کیا کہا؟ بالوں کو مونڈنا نہیں، کہ تو معنی یہ تھا مونڈ دیتی ہے، تو صحابہ سمجھتے بال نہیں، یہ نیکیوں کو، دین کو مونڈ دیتی ہے. کیا کوئی مومن بندہ اس کے بعد بھی حسد رکھیں گا اپنے دل میں کسی سے؟ سبحان اللہ، وہ بدترین مخلوق ہوں گی اللہ کی جو اس کے بعد بھی حسد رکھے. جو دین ایمان کو نکال دیتی ہے سینے سے، جو دین اور نیکیوں کو مونڈ دیتی ہے، ایسا وسطرہ نکال دیتا ہے بالوں کو کہ آپ اگر کسی انسان کو بال صاف کرتے ہی دیکھیے، اگر وہ کوئی نہ ہی اچھا صاف کرنے والا ہو تو آپ سمجھیں گے اس کو بال کبھی تھے ہی نہیں زندگی میں. کم از کم 1-2 دن بعد پھر چھوٹے چھوٹے بال آتے ہیں. سمجھے آپ؟ مونڈ دیتی ہے نیکیوں کو، نیکیاں آ رہی ہے بڑی محنت سے، اس کو صاف کر دیتی ہے. تو یہاں دین کا لفظ ہے بھائی بہت ہی خطرناک جو ہے دین کا لفظ ہے. عربی کے اندر دین کا لفظ ہے. دین کو مونڈ دیتی، حلق کر دیتی، صاف کر دیتی. تو میں نہیں سمجھتا کوئی مومن بندہ اپنے ایمان اور دین کو ضائع کریں گا حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے، حسد سے اب کیسے بچے انشاءاللہ آخر میں رکھوں گا بچنے کا طریقہ بھی، چونکہ بیماری ہے نا تو اس کا سلوشن حل نکالنا پڑے گا ہم کو، اور وہ بھی قرآن حدیث سے ہم انشاءاللہ حل نکالیں گے. ٹھیک ہے، کوئی میڈیسن ٹیبلٹ نہیں کھانا رہیں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حسد جو ہے ایمان کو نکال دے دل سے اور دین کو ختم کر دیتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. اسی طرح ایک روایت ہے جس کا معنی بہرحال صحیح ہے، لیکن روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا متن صحیح ہے. وہ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. لکڑی میں آگ لگائے تو کیا ہوتا؟ جل جاتی ہے. حسد بھی ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جس طرح آگ لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، حسد بھی نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے. کوئی ہے ایسا مومن بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ سب ہو اس کے ساتھ؟ مت لیجئے رسک، مت لیجئے خطرہ، بچائیے اپنے ایمان کو، حسد سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، دل کو کھول دیجئے، خوش ہوئیے لوگوں کو دیکھ کر ان کی نعمتوں پر، شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اللہ اس امت کے لوگوں کو تو نے یہ نعمتیں دی ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کی گاڑی، مال، دولت، بنگلہ دیکھو تو میں یہ خوش ہوں، اے اللہ تو نے اس امت کو کیسے کیسے لوگ دیے، کیا کیا نعمتیں نوازی تو نے. سبحان اللہ، برکت دے ان کی نعمتوں میں. ان سے کہاں ملے تو دین کا اللہ، اور مجھے بھی ان جیسا بنا تاکہ میں بھی اس مال و دولت اور تیرے نعمت کو پا کر تیرے راستے میں خرچ کروں. لیکن آج وہ خوشی کا جذبہ چلا گیا. اس حسد نے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا، ہمارے ایمان کو ناقص اور کمزور کر دیا، ہمارے اعمال کو برباد کر دیا. لیکن پھر بھی ہم حسد کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. میں پریکٹیکلی بول رہا ہوں آپ کو، پریکٹیکلی بول رہا ہوں میں. آج آپ بتائیے اہل توحید کا حسد کے معاملے میں کیا حال ہے؟ میں دوسروں کو نہیں بولتا ہوں کچھ، میں خرافاتیوں کو کچھ نہیں بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اہل توحید کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ اہل توحید کی زوال کی وجہ ہمارا ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے. علم کے معاملے میں حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، عمل کے معاملے میں حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم کسی کی شان و شوکت یا رتبہ رباب، اللہ نے کسی کو عہدہ مقام دیا، ہم اس پہ حسد کر رہے ہیں اس سے. آج اہل توحید کے ڈوبنے کی وجہ صرف ایک دوسرے سے حسد ہے. یاد رکھیں، آج جماعتوں اور تنظیموں کے ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ خود جماعتوں اور تنظیموں کے اندر حسد اور جلن کا مادہ جو ایک سے دوسرا اور دوسرے سے پہلے کو ہے. آج مسلمانوں کی آپس میں برباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میری تجھ سے حسد اور تیری مجھ سے حسد کی، میری جماعت اور میرا مسلک تجھ سے افضل، اور سامنے والا بولتا ہے میری جماعت میرا تجھ سے افضل، اور ایک دوسرے کے بارے میں ایسا حسد رکھتے ہیں کہ کسی کافر کو دیکھ کر خوشی سے سلام آداب کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو دیکھ کر وہ حسد چہرے سے ٹپکتی ہے کہ دوسرے جماعت دوسرے مسلک کا ہے. اور اہل توحید جو ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو کتاب و سنت کو اپنا منہج مانتے ہیں، یہ بھی آج حسد میں ملوث ہو چکے ہیں. ان کی حسدیں ایک دوسرے کی ترقی پہ، ان کی حسدیں ایک دوسرے کے علم پہ، ان کی حسدیں میرے شیخ سے تم نے نہیں سیکھا اس لیے میری تم سے حسد ہے. کیا ہے یہ؟ چھوڑو اس حسد کو. اس حسد نے بہت بربادی لا دی، بہت نقصان کر دیا دنیا اور اخروی. اگر ہم اخروی نقصانات سے اور دنیاوی نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں، یہ حسد جیسی سنگین اور خطرناک مرض سے جو دنیا میں موت اور جیتے جی جہنم میں ڈال دیتی، یاد رکھیے. تو یہ حسد یاد رکھیے بہت خطرناک چیز ہے. ہمیں اس حسد سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہے. اور جو ہے حاسد جو ہوتا ہے یاد رکھیے وہ اللہ کی اس کو پکڑ ہوتی ہے، بہت سخت اللہ اس کی پکڑ کرے گا دنیا اور آخرت میں، اور یہ ترقی نہیں کر پاتا نہ دنیا کی نہ آخرت کی. تو حسد کو چھوڑ کر دل کو وسیع کیجیے، کھلا کیجیے. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو
इंसानियत की तबाही का पैगाम दे सकता है। आतंकवाद का विरोध शेख अब्दुल हसीब मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं आपके रब के अच्छे अच्छे नाम? क्या आप जानना चाहते हैं अपने रब की आला आला सिफात? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह तआला के मुबारक व पाक नामों और सिफात की खुसूसियात हर जुमा रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शक व शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ? शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब व सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अब आइए हसद से बचने का तरीक़ा क्या होगा। अब मैं कैसे बचूँ हसद से? भाई इतना तो आपने बोल दिए, बचना कैसे इससे? ठीक है, तो आइए हसद सब में होती, बात वाज़ेह हो गई, सब में होती, मुझ में, आप में, सब में। कितना बड़ा अल्लाह मारो, एक्सेप्शनली कुछ लोग, एक्सेप्शनली अंबिया है ना, और उसके अलावा सिद्दीकीन, शुहदा साहब, एक्सेप्शनली कुछ लोग नहीं होते, बाकी सब में होती। अल्लाह इब्न तैमिया क्या फरमाते? बुरा आदमी कमीनेपन से इजहार करता है, कमीना आदमी इजहार करता है हसद का। इजहार कैसे करेगा? टॉन्ट मार के, कमेंट देकर, बुरी बात बोलकर, कोई चीज़ अपनी तरफ से होकर कैसा करेगा। नेक आदमी क्या करता है? हसद को क्या करता है? दबाता है, दबाता है, दबाता है। दबाने के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। पहले दबाता है, धीरे धीरे बाद में क्या होती है? ख़त्म हो जाती है ना नेक आदमी। तो हम सब में हसद है। अब कैसा बचना, कैसे भैया? एक अपने आप को हसद से कैसे बचाना, और दूसरा दूसरों के हसद से कैसे बचना। क्योंकि आपको मालूम नज़र बद लगने की वजह हसद है। नज़र बद लगने की वजह भी तो हसद है ना। अरे इसको कैसा मिल गया, अरे इतना खूबसूरत कैसा है, अरे ये चीज़ तुम्हारे पास, अरे इतने अच्छे बच्चे तुम्हारे, इतना अच्छा पढ़ते, अरे इतना अच्छा घर, हसद। तो नज़र बद की वजह भी हसद, अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं कोई चीज़ को देख कर, और ये होता है। तो अब हसद से बचाव का तरीक़ा क्या है? तो पहली चीज़, जब किसी की नेमत को देखे वो शख्स जिसको हसद है और होती है, मालूम है थोड़ी हो या ज़्यादा हो, पहला काम क्या करे? जब किसी की नेमत को देखे तो फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह की तारीफ़ करे, अल्लाह की बड़ाई बयान करे। कम अज़ कम ये कहे माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जैसा अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के सिवा कोई क़ुव्वत और ताकत नहीं। क्या करे? सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करे। जिक्र करने से क्या होता है? वो हासिद की बुरी नज़रें निकल के जो नज़रें बद बन जाती है ना, उससे सामने वाला बच जाता है। समझा? तो सबसे पहले क्या करे? अल्लाह का जिक्र करे, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या जो भी बहरहाल बोल सकता है वो करे। दूसरा काम ये करे, क्या करे? दूसरा काम, उसको बरकत की दुआ दे, मतलब खुश हो। बरकत की दुआ कौन देगा? जो आपका माल में इजाफा चाहता है या कमी चाहता है? जो आपकी गाड़ी में इजाफा चाहता है, कमी चाहता है? जो आपकी इज्जत में इजाफा चाहता है, कमी चाहता है? बरकत मतलब इजाफे की दुआ कौन देगा आपको? जो आपसे खुश है। तो खुश होइए और दुआ दीजिए, ये अलामत होंगी खुशी की। बारकल्लाहु फी, अल्लाह बरकत दे। क्या बोले? बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। उससे हम बच जाएंगे।
اس سے ہم بچ جائیں گے. یہ اسٹیپس لیکن کوئی حدیث میں نہیں آتے, اسٹیپ 1 اسٹیپ 2, یہ میں نے بنایا ہے بات کو سمجھنے کے لیے, واضح ہو جائے آپ کے پاس. لیکن یہ تمام چیز حدیث میں مل جائیں گی, بولنا کرنا واقع نا. جیسے باغ والوں کا قصہ, جب باغ میں داخل ہوئے تو اس نے کہا یہ میری محنت کر دی جائے, دوسرے نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ جیسا اللہ نے چاہا, اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں. اس کو کیا لگا میں نے محنت کیا اس باغ پر, میری محنت کرتی جائے, اور دوسرے دن کیا ہوا باغ غائب ہو گیا. اس نے تکبر کیا اور یہ بولا مجھے نہیں لگتا دنیا کبھی ختم ہوں گی, ہے نا. پورا واقعہ ہے نا باغ والوں کا واقعہ. بہرحال تفصیلات میں ہم نہیں جاتے. تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کچھ ذکر کرے اللہ کا, الحمدللہ اللہ نے آپ کو نعمت دے دی, بڑی خوشی ہوئی ہے نا, خوشی کا اظہار کرے. اور برکت کی دعا دینے سے حسد کم ہو جاتی ہے نا. برکت کی دعا, بارک اللہ فی, اللہ برکت دے, خوش ہوئیے ماشاء اللہ خوش ہوئیے. ٹھیک, شروعات میں ہو سکتا ہے آپ کو چپ چپ کی خوشی کرنا پڑے, لیکن کیجیے پریکٹیکلی, پھر دھیرے دھیرے آپ ریل خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے تو نہیں ہوں گا نا, حسد ایک دم عادت بن گئی حسد کی. اب دیکھیے نا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حسد, میں کیا بولوں, مطلب مجھے کبھی تعجب بھی ہوتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے. کسی کے بچوں نے اچھے کپڑے پہن کے دوسری عورت کو برداشت نہیں ہوتا ہے, ارے کپڑے ہی تو پہنے نا یار. لیکن آپ دیکھیے تو چھوٹی سی بڑی چیز میں ہو سکتی, اظہار کیجیے خوشی کا اور کہیے بارک اللہ فی, اللہ برکت دے, ہے نا. وہ روایت یاد ہے آپ کو جس میں ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا اور کہا ارے کیا خوبصورت جلد ہے تمہاری, اور وہ گر گیا زمین پر اور بخار آ گیا چکر کھا کے. لوگوں نے اٹھایا, کہا کہ شدید بخار آ گیا, کہا کیا ہوا, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہانے جا رہا تھا, کپڑے اتارے اور ان کی جلد بڑی خوبصورت تھی, ایسی خوبصورت کہ بالکل جیسا کنواری لڑکیوں کی تھی, حالانکہ ایجڈ صحابی تھے لیکن بہت اچھی جلد خوبصورت, ہے نا. تو یہ صحابی نے دیکھ کر کیا کہا, ارے تمہاری جلد تو کنواری لڑکیوں جیسی ہے, یہ کہا اور وہ گر گئے پھٹ سے, بخار آ گیا, نظر لگ گئی نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کہا وضو کرو, ہے نا, وضو کا پانی چکی اس کی نظر کا اتارنے کے لیے, اور کہا تم کیوں اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو, جب کسی کی کوئی نعمت کوئی اچھی چیز دیکھو تو کیا کہو بارک اللہ فی, ٹھیک, اللہ برکت دے اس میں, تو مادہ ختم ہو جاتا. برکت کی دعا دے دو اس کو, ہے نا, سمجھ رہا. تو کیا کرنا ہے ہم کو, بارک اللہ فی بولنا ہے, تو نظر بد سے بچ جاتے, اس کی خوشی میں شامل ہو جاتے, ہے نا, بہت ساری چیزیں ہو جاتی نا. ٹھیک ہے, یہ دوسرا کام کرنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیے, اگر نعمت اچھی لگے تو اللہ سے مانگنا, اللہ مجھے بھی نعمت دے تاکہ میں بھی تیرا شکر ادا کروں. تیسرا کیا ہے, اگر وہ نعمت اچھی لگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا کر. ٹھیک ہے, لیکن وہ حسد والے کا ایسا نہیں کہ اس کی چھین کے میرے پاس لا یا اس کی ختم کر دے, نہیں, اللہ مجھے بھی نعمت دے تاکہ میں کروں. اور مومنوں کی صفت و پہچان ہے کہ مومن جب کسی فضل کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں بھی فضل دے, حسد جلن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کرے, تیسرا کام, اگر وہ نعمت اچھی لگے تو اللہ سے اس چیز کو مانگے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہم کر سکتے وہ یہ ایک دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حسد سے بچنے کے لیے. وہ دعا کیا ہے, جو جامع ترمذی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسد کرتے نہیں تھے, امت کو ٹریننگ دے رہے آپ کیسا بچنا چاہیے حسد سے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے لیکن استغفار کرتے تھے, امت کو ٹریننگ دیتے تھے کہ جب میں کرتا ہوں تو تمہارے لیے تو لازم ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ نے دعا سیکھا. چوتھا کام وہ دعا بھی آپ کریں اپنے لیے. اور دعا کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے وحدی قلبی وصل سقیمتا صدری, جس کا ترجمہ ہے میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو کھرچ دے. اے اللہ میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو کھرچ دے, مطلب ایسا نکال دے جیسا کوئی چیز کھرچ کے نکالتے ہیں تھوڑا بہت بچ جاتی وہ بھی نکل جانا, ایسا میرے دل کو حسد سے پاک کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو کھرچ دے. یہ چوتھا کام ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزیز یہ اپنا لیجئے, آپ کے لیے دنیا اچھی ہو جائیں گی. میں حاسد تو کہہ رہا ہوں جو حسد کرتا ہے اس کی دنیا انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی. دوسروں کا کیا ہوں گا وہ بات کی بات, خوش رہیں گا وہ ہر نعمت پر. نہیں تو آج کیا معاملہ ہے, حسد جلن اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں, ارے بہت پرابلم ہوتے ہیں میرے بھائی, بہت پرابلم ہوتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں سائنٹیفیکل بھی درست ہے یہ بات, سائنسی اعتبار سے. اب دیکھیں کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس سے کچھ بولا اس سے کچھ بولا, اب اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے اس کو کیا بولا اس کو کیا بولا. اب جیسی وہ آدمی آیا تو اس کو ارے کیا بولا تھا اس کو, وہ ہمیشہ اس کا دل دھک دھکی میں لگا ہوا رہتا. اور آپ کو معلوم نا جب دل دھک دھک زیادہ کرتا تو کیا ہوتا, ہارٹ اٹیک آئے تو کیا ہوتا, کچھ تو بھی سوچ لیا تو دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی, خون کی رانی بڑھ گئی, ہارٹ اٹیک آ گیا. یہی تو ہے نا. اور جتنے تیز خون روانی کریں گا دل اس کو پمپ نہیں کر پائیں گا تو کبھی وال پھٹ جاتے ہیں, زیادہ نقصان ہوگا, آدمی مر جاتا ہے. تھوڑا بہت ہٹ کر آتا ہے وال وغیرہ پھیل جاتے ہیں, نسیں پھٹ جاتی ہے, پھول جاتی ہے, بچ جاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا آپ. تب حاسد کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولنے والا بولتے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے, مطلب فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے اس کا دل. صحیح میں حسد کا ویسی حال ہوتا.
حاسد کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل، دماغ، سوچ سمجھ، صلاحیت سب مفلوج، پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں. چونکہ ایک تو اس کا دین ہی مونڈے جاتا ہے حسد کی وجہ سے. اب دین مونڈا تو سمجھ کا ہے. ارے بھائی دین کے وجہ سے سب کچھ ہے دنیا میں، کامیابی، ترقی، سب کچھ. یہ نہیں تو کچھ نہیں. یہ رول یاد رکھ لیجیے آپ. نہیں کیا برباد حاسد کی، دین غائب اس کے پاس سے، کیا ہوگا اس کا؟ تو تیرے پاس دین نہیں میرے بھائی، تیرے پاس نہیں کیا نہیں ہے. چھوڑ اس حسد کو، نکلو حسد سے باہر، اپنے آپ کے خلاف سٹرگل کرو. اور سب سے بڑا جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ ایک غزوے سے واپس آئے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے. آپ نے فرمایا ہم ایک چھوٹے جہاز سے نکل کر بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. مطلب جنگ تو لڑ لی، اب شہر میں داخل ہو رہے ہیں. اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا یہ بڑا جہاد ہے نا، بڑا جہاد ہے. تو نفس پہ قابو، اچھی خصلتیں بغیر محنت کی نہیں آتی. لیکن میں بتاؤں آپ کو، اچھی خصلتیں جب اندر آ جاتی ہے نا تو ایک کے بعد ایک دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتی. کیسے؟ میں نہیں ثابت کر سکتا آپ کو سائنٹیفکلی کہ وہ جینس میں کیسے جا کے اچھی بڑھ جاتی، وہ مجھے نہیں معلوم. لیکن میں آپ کو آپ کے تجربے سے بتا سکتا ہوں. کیسے؟ آپ کا بچہ ہے، تکیے پہ لیٹا ہوا ہے، پیر پہ پیر ڈال کے ایک دم اسٹائل سے، ہاتھ نیچے ڈال کے. آپ کیا بولتے تھے کبھی کبھار؟ ارے میرے ابا بھی ایسی کرتے تھے. ہاں، اوہو، دادا کی لالیاں پوری صفت ہے. اب کیسے ہی میں نہیں بتا سکتا بھیا آپ کو، لیکن دادا ویسا سوتے تو پوتا سوتا ہے. وہ جینیٹیکلی وہ عادت کا اثر بچے میں آیا. بچے میں تو ظاہر نہیں ہوا، بچے کے جین سے اس کے بچے میں ضرور گیا، نسل کے بعد ہوا اس کا اثر. جیسا آپ سب کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون کو اولاد پیدا ہوئی، اور حبشی اور خاتون عربی. او ہو، اب سوچو آپ، ایک گوری عورت کو کالا بچہ ہو جائے، ماں باپ گورے بچہ کالا تو کتنا ٹینشن. اسے دوسری جنریشن نسل کا شوہر نے الزام لگا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو پکڑے اور اونٹوں کے باڑے میں لے گئے. جب اونٹوں کے باڑے میں وہ گیا، وہاں کھڑے کرے، کہا تیرے یہ بھورے اونٹوں میں کالا اونٹ کہاں سے آیا؟ جو ڈارک ہوتا ہے اونٹوں میں، دیکھیے کچھ اونٹ بہت ڈارک ہوتے ہیں، جنرل بھورے ہوتے ہیں، یہ بھورے اونٹوں میں وہ ایک کالا کہاں سے آیا؟ تو کہا اللہ کے رسول، اس کے 7 پیڑھی پہلے اس کا سگڑ پگڑ کیا بولیں گے، دادا پردادا، 7 پیڑھی پہلے اس کا جد اعلیٰ ایک کالا اونٹ تھا. اثر کب آیا؟ 7 پشتوں بعد. جیسی یہ بات اس صحابی نے کہی تو کہا مجھے سمجھ میں آ گیا پورا قصہ، واپس چلو. ہو گیا، سمجھ گئے کہ اس کے بھی نسل میں کوئی تو بھی حبشی رہا ہوگا پہلے، آج نہیں ہے. جیسا یہ اونٹ کی، کیوں تو عرب کیا کرتے تھے، اونٹ اور گھوڑوں کی نسلیں لکھ کے رکھتے تھے. کیوں؟ یاد کرتے تھے تاکہ وہ میٹ ہونا، بریڈ جو بنانا، وہ اچھی بریڈ بننا. تو وہ یاد رکھتے تھے اس میں کیا خامیاں تھیں، اس میں کیا خوبیاں تھیں، اور ویسے خوبیوں والوں کو اور خوبیوں والوں سے ملا کے نئی نسل بناتے تھے، بہت سنبھال کے رکھتے تھے. پھر اس سے ایک نئی نسل، جو لوگ بریڈنگ کرتے ہیں جانوروں کی، بکریوں کی، گھوڑوں کی، بھینس کی، ان کو پتہ ہے بھائی کیسا ہوتا ہے یہ سب سسٹم. اچھی چیزیں، خصوصیتیں آنا دونوں پیرنٹ سے نکل کے، تو اس کی اگلی نسل اور اچھی بنتی ہے. تو کہا 7 پشتوں پہلے یاد تھا ان کو، اس کا ایک کالا تھا جس کا اثر 7 پشتیں بھوری رہی، 8ویں پشت میں نکلا. جیسے یہ جواب دیا وہ صحابی نے، خود بولے میرے کو سمجھ میں آ گیا، الزام واپس. اس کے بھی خاندان میں کوئی کالا رہا ہوگا. سمپل. ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا. شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو. بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو. کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار. قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت. دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار. ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی، جانیے
शेख शमीम फौजी से सीरतुन नबी की वो तालीमात जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है, हर पीर दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जुल्म का शिकार होती थीं बेटियां, मानकर मुसीबत और नहुसत जिंदा दरगौर कर दी जाती थीं बेटियां। बेटी राहत बनी और बहन शफकत, बीवी सुकून और माँ के कदमों में जन्नत। आदम की बेटियां शेख शमीम फौजी के साथ